حضرت علی کا قول ہے، عاجزی مومن کی زینت ہے۔ عاجزی اسلام کی ایک بہت پسندیدہ صفت ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے اور اپنی ذات میں تکبر کو نہ آنے دے۔ حضرت محمد نے فرمایا، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز۔ حضرت محمد نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حلال اور حرام کی واضح تفصیل دی ہے تاکہ وہ اپنے اعمال میں فرق کر سکیں۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام سے بچے اور ہمیشہ حلال کا انتخاب کرے۔ والدین کی عزت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ والدین کی عزت اور خدمت ایک مسلمان کی زندگی کا اہم جزو ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کا سبب بنتی ہیں۔ اخوت۔ حضرت محمد نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسلامی اخوت ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس کی مدد کرے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی۔ حضرت علی کا قول ہے، دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی فانی اور عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور حقیقی ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور دنیا کی عیش و عشرت میں مگن نہیں ہونا چاہیے۔ عفو و درگزر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور معاف کرنے میں بھلائی ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، اللہ اسے معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ عفو و درگزر اسلام کی اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کا فروغ ہو۔ رزق کا معاملہ۔ حضرت علی کا قول ہے، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، چاہے تم اس کے پیچھے بھاگو یا نہ بھاگو۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اس لیے رزق کے معاملے میں بے صبری اور بے یقینی سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے بچنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ حضرت محمد نے فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے اور دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائی نہ کرے۔ عدل و انصاف۔ حضرت محمد نے فرمایا، انصاف کا ترازو اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، چاہے وہ فیصلہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ وقت کی اہمیت۔ حضرت علی کا قول ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ وقت ایک قیمتی دولت ہے اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔